يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک امانت کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا، ہر مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام کائنات میں، تمام اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور بڑی فضیلت عطا کی، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کمی یہ بھی ہے کہ اس سے بہت سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اس سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس سے بہت سے خطائیں لفظیں ہو جاتی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ انسان خطا کار ہوتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انسان ہو تو غلطی نہ ہو، اس لیے کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہوتا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتی ہیں، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں سب سے بہترین گنہگار خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ محترم حاضرین، ہم میں سے ہر ایک شخص گنہگار ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ان اعمال کو بچا لائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہم اور آپ کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ محترم حاضرین، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے ہمارے گناہوں کو معاف کروا لینے کا، ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر سچا ایمان رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر سچا ایمان رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر سچا ایمان رکھا جائے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھا جائے۔ یہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اگر ہم عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ نیکی
اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ جو سچے ایمان کے ساتھ عمل صالح اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے رہے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جس چیز کے ساتھ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دے کر اسلام کی شریعت دے کر بھیجا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگیوں کو سدھار دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں زندگی کو سدھارنے، ہماری زندگی خوشحال اگر ہو چاہیے، ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں۔ عمل صالح یعنی قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات لائے ہیں ہم تک اس پر عمل کیا جائے، عمل صالح کیا جائے۔ محترم حاضرین، ان دو آیاتوں سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ، سچے ایمان کے ساتھ اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرتے رہے گا اپنی زندگی میں، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو ہم آپ کو چاہیے کہ ہم ویسے ہی ایمان رکھیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح گناہوں کو مٹانے کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی سچے ایمان کے ساتھ تقوی، اپنے اندر تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا سچا ڈر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے اس پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے منہیات، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے بچاتے ہوئے زندگی کے ہر موڑ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جاتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور جب ہم باہر جاتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں یا اپنے کاروبار میں جاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ تقوی، صحیح معنوں میں تقوی ہمارے اندر نہیں رہتا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہر حال میں، ہر جگہ، مسجد ہو یا اپنا گھر ہو، اپنا کاروبار ہو، بازار ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ، سچے ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے احکامات، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے پچھلے قوموں کے تعلق سے، یہود و نصارہ کے تعلق سے بتاتا ہے، اہل کتاب، اگر اہل کتاب بھی اس پر صحیح ایمان رکھتے اور اللہ مجھ سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں اپنے زندگیوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ ضرور ڈرتے تو ہم ان کے ضرور کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں اور اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ آج کل تو ہمارے زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھروں میں بچے جو ہے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہر گھر میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے،
کبیرہ گناہوں سے بچتے بچتے ہوئے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ہمارے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک سب سے اہم عمل توبہ استغفار ہے۔ توبہ استغفار ہے، اگر ہماری زندگیوں میں توبہ استغفار آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، توبۃ النصوح کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور ضرور معاف کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں توبہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور توبہ استغفار کرنے کا اہتمام کریں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں توبۃ النصوح بتایا گیا ہے۔ توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ اسے کہتے ہیں کہ بندہ گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ عزم کرے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا، دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بقیہ زندگی میں اعمال صالحہ کرتے رہیں۔ یہ چار شرطیں بتائی ہیں مفسرین نے۔ ایک تو ندامت ہونی چاہیے، سچی توبہ اسے کہتے ہیں جس میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، گناہ پر شرمندگی ہو اور اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ سے یہ عزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے، اور چوتھی شرط یہ بتائی ہے کہ اپنی بقیہ زندگی میں نیک اعمال کرتے رہے بندہ۔ اگر یہ چار شرطوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اپنی زندگیوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ، نیک اعمال میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اگر کوئی بندہ سچی توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو سدھار لیتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو بندہ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ توبہ کیا پھر ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور عمل صالح کرتا رہا، آمن وعمل عملا صالحا، جو نیک اعمال کرتے رہے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو سدھار لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو، ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اپنی بقیہ زندگی کو ایک اعمال میں صرف کریں، نیکیوں سے کثرت سے نیکیاں کرنے کی، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ رب العالمین ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے، ان بندوں کو زیادہ سے زیادہ پسند کرتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہو، اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے گی، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
یعنی کوئی اگر اور پیارے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس قوم میں، جس علاقے میں، جس ایریے میں جس استغفار پڑھنے والے ہوں، استغفر اللہ کہنے والے ہوں، کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں، اللہ رب العالمین اس قوم پر، اس بستی پر، اس علاقے پر کبھی عذاب نہیں نازل کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف طریقے سے آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو اس جگہ سے روک لیتا ہے جس جگہ استغفار پڑھنے والے کثرت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر، اس بستی پر عذاب نہیں لائے گا جس پہ آپ ہو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں ہو اس بستی پر اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں لاتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کے آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم، اس بستی پر بھی عذاب نہیں لائے گا جس قوم کے لوگ، جس قوم علاقے کے لوگ کثرت سے استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اپنی زبان سے کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، یہ مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ گناہ ہونے پر ہی توبہ استغفار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مومن کی صفت ہونا چاہیے، مومن کے لیے مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ استغفار کرتا ہے۔ استغفر اللہ، چلتے پھرتے استغفار کرتا رہا، اپنے گھر میں ہو استغفر اللہ، بازار میں ہو استغفر اللہ، کاروبار میں ہے استغفر اللہ، اپنی زبان سے استغفار کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں آپ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے نبی تم اللہ تمہارے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نیک اعمال میں گزر گئی، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو ان کے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور توبہ استغفار کرتے رہیے، اس لیے کہ تمہارا پروردگار بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور اور اپنی زبان سے استغفار جاری رکھیں، اپنی زندگیوں میں استغفار کو لازم کر لیں۔ ہمارے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل، چھوٹا عمل یہ بھی ہے کہ ذکر، ایک چھوٹا سا ذکر۔ اذان جب ہم سنتے ہیں، اذان سننے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کلمات دہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اگر کوئی بندہ اذان سننے کے بعد یہ کلمات دہراتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، چند الفاظ ہیں، چھوٹے مختصر الفاظ ہیں، اگر کوئی بندہ یہ دہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف مٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح کثرت سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے، درود کا اہتمام کرنا، اپنی زندگیوں میں درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، ہمارے درجات کو بھی بلند کرے گا اور ہمارے حق میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشر، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو انہی کلمات پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی اعمال، جو بھی ذرائع بتائے گئے ہیں اپنے گناہوں کو مٹانے کے، جو بھی اعمال بتائے گئے ہیں اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں جو بھی بتائے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچاتے رکھے اور جب تک
دنیا میں رکھے، اسلام پر باقی رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم وارض الحليم.